چکے ہیں. تمام معزز ممبران کھڑے ہو کر ان کا استقبال کریں گے. پاکستان کی شان عمران خان زندہ ہے وکلا، زندہ ہے وکلا، زندہ ہے وکلا. آئین کی خاطر، قانون کی خاطر، اس ملک کی خاطر عمران کے وکلا، پاکستان کے وکلا زندہ ہے وکلا عمران خان. ٹھیک ہے شروع ہو راز ہے نمونہ کم بھی رہتے تلاوت اگر کسی سے دینا تمہارا اگر لسٹ کم دے دیتے تلاوت دادی کلے دے بچے کا نا نظار سے دے تلاوت دا گورا تلاوت دا مال را Kindly be seated, please. Please have seats. ابتدا ہے رب ذوالجلال کے اس بابرکت نام سے جو دلوں کے حال بہت بخوبی جانتا ہے اور جو سب سے بڑا منصف ہے. آج اس پروقار تقریب میں آپ کو آپ کا میرا اور آپ سب کا لیڈر جناب عمران خان، جناب شاہ محمود قریشی، ہمارے سی ایم صاحب جناب محمود خان صاحب، تیمور جاگڑا صاحب، پارلیمنٹیرینز اور ہمارے آئی ایل ایف کے چیف آرگنائزر پاکستان شاداب جعفری صاحب، ہمارے آئی ایل ایف کے پی کے آرگنائزر قاضی انور صاحب اور میرے تمام وکلا بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم. اس تقریب کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میں دعوت دوں گی قاری فدا حسین صاحب کو کہ وہ تشریف لائے اور تلاوت کلام پاک سے اس تقریب کا آغاز کرے. فدا حسین صاحب پلیز. مہربانی کرے جلدی سے یہ جگہ خالی کرے، جلدی سے اپنی سیٹس پر تمام دوست بیٹھ جائیں پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن
صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. ہمارا سب سے پہلا رشتہ لا الہ الا اللہ کا ہے، اس کے بعد اس پاک سرزمین کا ہے جس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے بہت قربانیاں دی ہیں اور جس کے لیے خان صاحب نے اپنی حکومت تک قربان کر دی ہے. اس پاک سرزمین کے اعزاز میں سب سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ کھڑے ہو کے نیشنل اینتھم ہمارے ساتھ کنٹینیو کرے پلیز. تھینک یو. خان صاحب یہاں پہ موجود ہے، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات ہے. اس موقع پہ خان صاحب کو ٹریبیوٹ کرنے کے لیے ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے جو ابھی پلے ہوگی. کائنڈلی ڈسپلن کے ساتھ اس کو دیکھیں پلیز. کھڑے ہو کے خان صاحب کو ٹریبیوٹ دیتے پلیز.
خان صاحب، یہ تو آپ کی جدوجہد کا ایک کلپ تھا. ہم آپ کو یہ شیورٹی دلانا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو موجود وکلاء ہے، ILF کی ٹیم، یہ آپ کے آنے والی ہر جہاد میں صف اول دستہ ثابت ہوگی انشاءاللہ. ہم ILF نے جو ابھی بائی الیکشنز تھے، جو الیکشن کمیشن کا ورڈکٹ تھا، اس میں اپنا سٹانس ثابت کیا ہے کہ ہم آپ کے صف اول کا دستہ ہے. اور انشاءاللہ جب آپ لانگ مارچ اناؤنس کریں گے تو یہ سارے لوگ آپ کے شانہ بشانہ فرنٹ لیڈ پہ موجود ہوں گے انشاءاللہ. ابھی میں قاضی انور صاحب کو دعوت دوں گی کہ وہ ویلکم نوٹ کے لیے پلیز تشریف لے آئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب عمران خان صاحب، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، میرے لیے یہ بات باعث عزت ہے کہ مجھے آپ کی خدمت میں سپاسنامہ پیش کرنے کی سعادت نصیب ہوئی. کہاں آپ کی ذات اور کہاں فقیر و درویش قاضی انور. رب العزت جب کسی قوم کے حالات زندگی کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور جب کسی قوم کو ظلم جبر سے نکالنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس قوم میں ایک ایسا فرد مرد یا عورت کو پیدا فرماتے ہیں جو معاشرے کے تمام افراد مرد و زن سے مختلف اور منفرد ہوتا ہے، جس کو اللہ پیدائشی طور پر جرأت، بہادری، عقل، فہم، دور انداشی، وعین عطا فرماتا ہے، جس کو بے مثال قوت گویائی، سپیچ پاور عطا فرماتا ہے، اور اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ دیکھنے والے اور سننے والے کے ذہنوں میں براہ راست اتر جاتا ہے. اس جدید دور میں پاکستان کے کچلے ہوئے پسماندہ لوگوں کے لیے اللہ نے آپ کی شکل میں ان کو ایک ایسا رہنما عطا فرمایا جس کی قابلیت، جرأت، بے مثال عقل،
اور بے مثال و بے حساب صلاحیتوں کی مالک ہے۔ آپ کو اللہ نے انتہائی حساس سینسٹیوٹی عطا فرمائی، جس کی وجہ سے آپ انسانوں کے چھوٹے چھوٹے سے دکھ بھی محسوس کرتے ہیں۔ آپ نے اپنی والدہ ماجدہ مادام شوکت خانم کی وفات کے بعد پاکستان میں پہلی دفعہ کینسر کے علاج کے لیے شوکت خانم اسپتال کی تعمیر وسائل کے بغیر اللہ کے بھروسے پر شروع کی۔ کسی کو یقین نہیں تھا کہ یہ ہو جائے گا، لیکن آپ نے اللہ کی مدد سے جدوجہد سے ناممکن کو ممکن کر کے دکھا دیا۔ شوکت خانم اسپتال میں کینسر کے غریب مریضوں کے لیے بھی وقفہ علاج اور ان کا علاج بغیر کسی فیس، بغیر کسی ادائیگی، دوائیاں مفت اور علاج مفت ہوتا ہے۔ آپ نے جہالت کے خلاف تعلیم کا مشن بھی اٹھایا، اور اب جہاں شوکت خانم ایک مدر انسٹیٹیوٹ بن چکا ہے اور اس کی شاخ پشاور کی شوکت خانم اب فنکشنل ہے، وہ کام کر رہی ہے، اور کراچی کی فنکشنل ہاسپٹل ابھی تعمیر ہو رہی ہے۔ آپ نے ایجوکیشن کے سیکٹر میں نمر یونیورسٹی اپنے آبائی علاقے میاں والی میں قائم کی۔ اس کا سٹینڈرڈ آج بین الاقوامی طور پہ ریکگنائز ہے، اور اس کو برطانیہ کی یونیورسٹیاں تسلیم کرتی ہیں۔ سپورٹس میں کرکٹ کے میدان میں آپ نے ابھی دیکھا بھی ہے، آپ نے پاکستان کا نام روشن کیا۔ آپ نے ورلڈ کپ جیتا، اور پھر آپ کرکٹ سے ریٹائر ہونے کے بعد 1996 میں آپ نے سیاست میں حصہ لینے کا مشکل فیصلہ کیا۔ مجھے خوشی ہے کہ پارٹی پی ٹی آئی کے دستور کی ڈرافٹنگ میں میرا دوست حامد خان بھی آپ کے ابتدائی ساتھیوں میں شامل تھا اور آج بھی ہے۔ آپ نے غربت، جہالت، سماجی اور معاشرتی ناانصافیوں کے خلاف جدوجہد کو ہر سٹیج پہ اور ہر شکل میں قائم و دائم رکھا۔ جی بچہ، آپ کے خلاف ملکی سطح پہ، بین الاقوامی سطح پہ سازشیں ہوئیں، اور وہ سازشیں آپ کے خلاف انفرادی طور پہ نہیں، وہ ہم سب کے خلاف، اس ملک کے عوام کے خلاف ہوئیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ آج اللہ نے آپ کی مقبولیت، آپ کی شہرت دگنی چگنی، اور اب وہ وقت آ گیا کہ 11 بوسیدہ اور ناکام کرپٹ لیڈر، جو اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں سیاسی، وہ مل کے بھی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ کی ذات بے شمار
ऐसी खूबियों पे है जिनका अहाता चंद मिनटों और सेकंडों में नहीं हो सकता। आपके मुतालिक जो आपकी ज़ात पे सादिक आता है, मैं एक ही शेर आखिर में कहूँगा, अब साहिल साहिल क्या चलना, अब ले चल तू तूफानों में, मैं तो मेरी फिक्र न कर, मैं खो गया हूँ तूफानों का। ये इमरान खान है। और आपके लिए और आप सब के लिए मेरे जो जज्बात हैं वो मैं अख्तर शिरानी के 2 शेर आपके नज़र करके इस सिपाहीनामे को ख़त्म करूँगा। मुद्दत से मोहब्बत करता था, सो जान से तुम पे मरता था, रातों को रोते रहता था, रातों को आहें भरता था, पर तुमसे कहते डरता था, लो आज इसकी जिसारत करता हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अब सर इमरान खान के देरीना साथी और हकीकी आज़ादी की तहरीक में एक बहुत अहम रोल प्ले करने वाले इंसाफ लायर फोरम के चीफ ऑर्गेनाइज़र शादाब जाफरी साहब को दावत खिताब देते हैं। जनाब शादाब जाफरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कादी साहब और आपकी तमाम टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि माशाल्लाह बड़ी मेहनत के बाद आपने ये कन्वेंशन ऑर्गेनाइज़ किया, और जिसका वादे सबूत है जो अभी इलेक्शन हुए रिसेंटली, उसमें जो ILF ने सर्विसेज दी हैं वो बहुत ज़्यादा कमेंडेबल है, काबिल तहसीन है। अब बस एक आखिरी बात, अभी हमने वीडियोस देखी, कामयाबियों का एक सिलसिला है, लेकिन थोड़ा सा ये भी सोचना होगा इन कामयाबियों के सिलसिले के पीछे कितनी मेहनत और आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट कितनी है। ये खान साहब ने देखिए वो तिलस्म तोड़ा है जो हमारा हमेशा ख्वाब होता था। यानी 85 के इलेक्शन के बाद 2 नज़रियात की सियासत तो हमने बिल्कुल ख़त्म होती देखी, लेकिन अब दोबारा पाकिस्तान में नज़रियात की सियासत वापस आ गई है। अब हमारा रोल, जो खान साहब ने अपना काम बहुत पहले ख़त्म कर दिया था, आज वकला का रोल है, क्योंकि अब हमने रूल ऑफ लॉ की तरफ जाना है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी के लिए जाना है। और इस वक्त मेरे ख्याल में जितनी PTI और चेयरमैन इमरान खान साहब को और इस सोसाइटी को हमारी सर्विस की ज़रूरत है, शायद पहले कभी भी नहीं थी। लेकिन ये तमाम चीज़ों के पीछे देखें जो भी स्ट्रगल है, अभी मैंने बताया जैसे जो इतनी बड़ी कामयाबी हुई, उसमें कोई सेल्फ वो नहीं था मकसद। हमें सेल्फलेस होकर काम करना है, थोड़ा सा मकासद को साइड पर रखना होगा, नज़रियाती तौर पे हमें खड़े होना, क्योंकि जो हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि आज तकरीबन हम कामयाब हो चुके हैं। अब आने वाला जो पाकिस्तान है वो रूल ऑफ लॉ के अंडर हमने इंशाल्लाह जीना है, और इमरान खान साहब की क़यादत में। तो मेरी आखिरी आपसे गुजारिश है कि नज़रियाती कमिटमेंट के साथ सेल्फलेसली हमने PTI और इमरान खान साहब को मजबूत करना है। थैंक यू। अभी चूँकि कुरम में इलेक्शन से आए और इस सख्त वक्त में भी खान साहब पे सारे के सारे वकला, उनके शाना बशाना उनके सिपाही है, और कुरम बार डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट साहब आज PTI में ज्वाइनिंग करेंगे। मैं खान साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो प्लीज़ उनको जो टोपी पहना दे प्लीज़। पीछे किधर आ रहा है? उनको दे रास्ता दे देना उनको। कुरम बात ये। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? महमूद अली टूरी, डिस्ट्रिक्ट क्या नाम? महमूद अली टूरी, प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट पासपोर्ट। एक मिनट इधर आओ इधर आओ महमूद।
चुप करके बैठ जाओ सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बस 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 बस, सुने, बस बस बस। अच्छा जी, मैं सबसे पहले ILF आपको खराज तहसीन पेश करता हूं, जो अभी काजी साहब आपने सबको इकट्ठा भी किया, और आज यहाँ इस फंक्शन के अंदर मुझे मौका दिया अपनी वकला कम्युनिटी ILF आपसे बात करने का। और ये वो पाकिस्तान का तारीख का वो मरहला है जिसमें मुझे अपने वकला बरादरी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है। क्योंकि सुने, आज आपने ज़रा बड़ा गौर से मेरी बात सुनी है। ये जो आप एक मिनट, कोई नारा नहीं अब आप लगाना, कोई नारा ना लगाना। जब मैं तकरीर ख़त्म करूंगा तब आपको इजाज़त दूंगा। अच्छा, अब सुने, ये बड़ा ज़रूरी है आपके लिए। यहां नौजवान भी हैं, मुस्तकबिल आपका है, तो आपने मेरे बड़े गौर से बात सुननी है। एक ऊपर आज जो आपने लिखा हुआ है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आइन की बालादस्ती, इसको समझना है कि जब तक एक कौम इंसाफ के लिए जद्दोजहद नहीं करती, जब तक एक कौम इंसाफ के लिए जहाद नहीं करती, ये याद रखे, अल्लाह ने कुरान में कहा हुआ है कि मेरी जमीन पे निकल के देखो कितनी कौमें तबाह हो गई जो मेरे हुक्म पे नहीं चली। अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म कि मेरी जमीन पे इंसाफ कायम करो। ये जो आपने सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, इसका मतलब ही इंसाफ है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यह है कि जो आइन आपको कानून देता है कि किन कानून के मुताबिक मुल्क चलेगा, वो आपको इंसाफ ऐसे देता है कि वो कमजोर तबके को तहफ़्फ़ुज़ देता है ताकतवर से। ये आपने बड़ा जरूरी मेरी आज बात सुननी है, क्योंकि मुझे बहुत रंज है जो कल एक इस मुल्क का, मैं क्या कहूं कि सहाफत के अंदर अगर मैं किसी की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता था वो अरशद शरीफ, जिसको शहीद किया गया। और ये समझना है कि ये क्या हुआ है, इसका फिनोमेना समझना है आपने। अब मेरे सामने आप वो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने इस मुल्क के इंसाफ के निज़ाम की हिफाजत करनी है। अब सुने कि इंसानी माशरे और जानवरों के माशरे में क्या फर्क है, ये समझना है आपने। मैं कोई इस्लाम का स्कॉलर नहीं हूं, लेकिन जितनी मैंने तारीख पढ़ी है और मैंने अपना दीन पढ़ा है, इंसान के माशरे में और जानवरों के माशरे में सबसे ज्यादा फर्क एक ही है, जानवरों के माशरे में इंसाफ नहीं है। वहां जिसकी ताकत जंगल का कानून है, जिसकी ताकत उसका हुक्मरानी, शहर हुक्मरान है क्योंकि ताकतवर है। सबसे जो कमजोर होता है वो बेचारा छुपता फिरता है, कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। इंसानी माशरा बनता ही तब है जब कमजोर को ताकतवर से तहफ़्फ़ुज़ मिले, कानून के सामने सब एक बराबर हो। इसको इंसानी माशरा कहते हैं, अंग्रेजी में रूल ऑफ लॉ कहते हैं। मैंने माशरे देखे हुए हैं। जब मैं छोटी उम्र में बरतानिया गया तो मैंने रूल ऑफ लॉ देखा वहां,
اور مجھے تب سمجھ آئی کہ وہ کیوں آگے نکل گئے ہیں. اور پاکستان کے اندر یہاں کبھی بھی رول آف لا نہیں تھا. وہ ملک جو علامہ اقبال جیسے ایسا بڑا ذہن، انٹلیکٹ 500 سال تک سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اس طرح کا ذہن نہیں آیا، اس نے تصور دیا اس ملک کا. مدینہ کی ریاست کے اصولوں کے اوپر اس ملک نے کھڑا ہونا تھا. اسلامی فلاحی ریاست، تو مدینہ کی ریاست کا اصول تو نمبر 1 عدل اور انصاف تھا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انصاف قائم کیا تھا، پھر خوشحالی آئی تھی. خوشحالی پہلے نہیں آئی تھی، انصاف خوشحالی لے کے آتا ہے. جس معاشرے میں انصاف ہے وہ خوشحال ہے. رول آف لا انڈیکس کے اندر میں لوگوں کو بار بار بتاتا ہوں، سوئٹزرلینڈ میں گیا ہوں. سوئٹزرلینڈ میں اپنے سارے گلگت بلتستان کا علاقہ پھرا ہوا ہوں. آپ یقین کریں کوئی مقابلہ نہیں ہے سوئٹزرلینڈ میں اور ہمارے گلگت بلتستان میں، خوبصورتی میں، ہر طرح. لیکن سوئٹزرلینڈ دنیا کا سب سے خوشحال طبقہ ہے، ملک کا سب سے زیادہ. کیوں؟ وہاں تو کوئی وسائل نہیں ہے، پہاڑ ہیں، ہمارے بہتر پہاڑ ہیں، خوبصورتی ہماری زیادہ خوبصورتی ہے. لیکن وہاں رول آف لا ہے، قانون کی بالادستی ہے. جو رول آف لا دنیا میں انڈیکس ہوتا ہے اس میں 99.9% ہے سوئٹزرلینڈ رول آف لا انڈیکس پہ. اور وہ ملک جو وسائل میں امیر ترین ہے، نائجیریا، سارے افریقہ میں سب سے زیادہ تیل ہے نائجیریا میں. غربت کی انتہا ہے کیونکہ 7% ہے وہاں رول آف لا. انصاف کے انڈیکس میں وہ 7% ہے، وہ 99% ہے، وہ خوشحال ہے. اور یہی میرے نبی نے جب مدینہ میں ریاست سیٹ اپ کی تھی تو اس لیے سب سے پہلا اصول انہوں نے رول آف لا کہا تھا کہ میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی تو سزا ہوگی، کوئی قانون کے اوپر نہیں ہے. اور بتایا پھر کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی، جدھر طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا. طاقتور چوری کرے تو این آر او اور کمزور چوری کرے تو جیل میں. وہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں. تو آج میں اس رول آف لا کے اوپر سب سے پہلے میں بات کرنا چاہتا ہوں ارشد شریف کی. ایک ایسا آدمی جو بھی اسے جانتا تھا، 2 گھر میں شہادتیں ہوئی تھیں، محب وطن پاکستانی. شاید ہی کوئی پاکستان کی اتنی درد رکھتا تھا جتنا یہ ارشد شریف رکھتا تھا. حق اور سچ پہ کھڑا ہوتا تھا. کس لیے؟ ضمیر کا سودا نہیں کرتا تھا. ساری صحافی آج جتنے بھی ہیں سب جانتے ہیں کہ ارشد شریف کے ضمیر کی کوئی قیمت نہیں تھی. اس کو کوئی لفافہ نہیں دے سکتا تھا. سٹینڈ لینے والا تھا، حق پہ کھڑا ہو جاتا تھا. امر بالمعروف، اللہ کا حکم ہے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو، بدی کے خلاف جہاد کرو. معاشرے کو زندہ کیا چیز رکھتی ہے؟ جب قوم کھڑی ہو جاتی ہے اچھائی کے ساتھ. جب قوم اچھائی اور برائی کے اندر فرق کرنا ختم کرتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے قوم. اس لیے اللہ نے قرآن میں ہمیں حکم دیا ہوا ہے، کہیں اس نے اجازت نہیں دی انسان کو نیوٹرل رہنے کی، کہیں اجازت نہیں دی. اور ارشد شریف وہ آدمی تھا جو سچ پہ کھڑا ہو جاتا تھا، پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا. میرے سے کئی دفعہ اس نے میرے اتنی تنقید کی میری، جب وہ سمجھتا تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں. کسی مافیا کو نہیں بخشتا تھا. اپنے پروگرام میں بار بار یہ جو 2 لٹیرے خاندان جنہوں نے ملک کو 30 سال سے لوٹا ہے، ہر پروگرام میں ان کو ننگا کرتا تھا، ثبوت کے ساتھ. دھمکیاں ملتی تھیں، پیسے کی آفر ملتی تھی.
لیکن نہ اس کو کوئی خرید سکتا تھا، نہ ڈرا سکتا تھا. ایک اور وہ پاکستانی، وہ صحافی جو ساری قوم جانتی ہے کہ وہ ملک کے انٹرسٹ کے لیے محب وطن، جس آدمی کی گھر میں 2 شہادتیں ہوئی ہوں، جس طرح وہ پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا، جا کے ان کے کئی پروگرامز کرتا تھا ان کے لیے. تو یہ آج میں آپ کو بتانا ہوں کہ ٹریجڈی دیکھیں یہ پاکستان کی، اور اس پہ اگر یہ قوم، ہماری قوم اگر نہ کھڑی ہوئی، میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. انسانی معاشرہ اور جانوروں کا معاشرہ کیا ہے؟ جانوروں کا معاشرہ کیا ہے؟ آپ کبھی ٹی وی پہ پروگرام دیکھیں، نیشنل جیوگرافک یا اینیمل پلانٹ، اس میں دیکھتے ہیں جو افریقہ کے اندر جو سب سے طاقتور جانور ہاتھی کے بعد سمجھا جاتا ہے، وہ افریقن بفلو ہے، جو افریقہ کی بھینس ہے. وہ شیر سے بہت طاقتور ہوتا ہے، ان کی تعداد ہزاروں میں ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھیں تو شیر کیا کرتا ہے؟ 4-5 شیر، وہ اتنے ہزار ہوتے ہیں، ان کو ڈرا دیتے ہیں، شور مچا کے ان کو ڈراتے ہیں. وہ جب ڈر کے بھاگتے ہیں، وہ 4-5 ایک بھینس کو پکڑ لیتے ہیں. اگر وہ نہ ڈرے اور اگر وہ خود غرض نہ ہو تو کوئی شیر کی مجال نہیں ان کے قریب جانے کی. لیکن وہ اپنی جان بچاتے ہیں، وہ خود غرض بھی ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور بزدل بھی ہوتے ہیں. انسانی معاشرے کے اندر جب کوئی طاقتور اس طرح ہجوم انسانوں کو ڈراتا ہے، تو اللہ نے اس لیے جہاد ہمارے اوپر فرض رکھی ہے. جہاد فرض ہے مسلمانوں پہ. کیوں؟ کیونکہ جہاد میں آپ ظلم سے بھاگتے نہیں ہیں، ظلم کے سامنے سر نہیں جھکاتے، ظلم کا مقابلہ کرتے ہیں. یہ حکم ہے اللہ کا. اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. ہم اپنے اوپر ظلم کم کرتے ہیں جب ظلم کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. ایک معاشرے کو زندہ رکھنے کے لیے ہم ظلم کا مقابلہ کرتے ہیں. ارشد شریف، اس کو جب دھمکی آئیں، نامعلوم نمبروں سے دھمکی آئیں کہ یہ نہ کہو، سچ نہ بولو، یہ جو رجیم چینج ہوئی ہے، وہ جب اس کو ایکسپوز کرنا شروع کیا، اس کے اوپر دھمکیاں آئیں، ڈرایا گیا. پھر مجھے انفارمیشن آئی کہ اس کو مارنے لگے ہیں. اس کے گھر میں گھس کے انہوں نے ڈرایا اس کو، اس کی فیملی کے سامنے. باہر گاڑیاں کھڑی ہوتی تھی، ڈراتے تھے، صرف اس لیے کہ وہ سچ نہ بولے. اس کا کوئی ایجنڈا نہیں تھا. میں نے اس کو کہا کہ تم ملک سے باہر چلے جاؤ. پہلی دفعہ نہیں مانا. پھر میں نے اس کو بتایا کہ مجھے انفارمیشن ہے، جس طرح مجھے انفارمیشن اپنے اوپر تھی کہ مجھے بھی وہ 4 بند کمروں میں جنہوں نے فیصلہ کیا تھا مجھے مارنے کا، میں نے اس کو بتایا. بس دیکھیں. تو وہ جب ملک چھوڑ کے گیا، اس کا ویزا ختم ہونے لگا تھا دبئی کا. یہ واپس بلا رہے تھے اس کو. کوئی اس لیے نہیں کہ کوئی جرم کیا ہے اس نے، اس لیے کہ وہ سچ نہ بولے. اس کو واپس بلا رہے تھے. اور وہی کرنا تھا اس سے جو انہوں نے اعظم سواتی کو بند کمرے کے اندر ننگا کر کے اس کے اوپر تشدد کیا. شہباز گل سے کیا انہوں نے. جمیل فاروقی ایک رپورٹر جرنلسٹ، اس کو انہوں نے کیا. سینئر صحافی وہ ملک چھوڑ کے بھاگ گیا، صابر شاکر، اس کو دھمکیاں دی. یہ وہ لوگ ہیں. ایاز امیر، اس قوم اس کو 30 سال سے جانتی ہے، ریسپیکٹڈ جرنلسٹ. ان کے پیچھے پڑ گئے کہ کسی طرح ڈرا کے ان کو دھمکائیں اور خوف زدہ کریں.
کوئی شرم نہیں ان کو کہ وہ لوگ جو قوم ان کے کریڈینشلز ان کو اتنی دیر سے جانتی ہے کہ ہمیشہ یہ ملک کے انٹرسٹ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو چنا جن کا ضمیر کا سودا نہیں ہوتا تھا، جن کے ضمیر کے سودے ہوئے وہ تو سب آج آپ ٹی وی کے اوپر دیکھیں سارے گن گا رہے ہیں ان لوگوں کے جو 30 سال سے سرٹیفائڈ چور اوپر بیٹھ گئے آ کے اپنے کرپشن کے کیسز ختم کر کے ملک کو تباہی کی طرف لے گئے، ان کے خلاف کوئی بات کرے یہ سارے نامعلوم افراد آ کے ڈراتے ہیں دھمکاتے ہیں۔ تو میں آج ارشد شریف، اور دیکھیں ہم ایسے ہر کسی کو شہید کہہ دیتے ہیں، ہر کوئی شہید نہیں ہے، میری نظر میں شہید وہ ہے جو پتہ ہوتے ہوئے کہ میری جان خطرے میں ہے وہ جب اپنے ملک کی حفاظت کرتا ہے بارڈرز پہ وہ شہید ہوتا ہے، وہ سپاہی شہید ہوتا ہے، وہ فوجی شہید ہوتا ہے، وہ پولیس والا شہید ہوتا ہے، وہ پولیس والا جب اپنی جان خطرے میں ڈال کے اپنے ملک کی حفاظت کرتا ہے، یہ سب شہید ہیں۔ لیکن جو کہ کہیں حادثے میں مر جائے اس کو بھی شہید کہہ دیتے ہیں، یا کسی کو قتل کر دے شہید کہہ دیتے ہیں۔ ارشد شریف شہید کیوں ہے؟ اس کو پتا تھا کہ اس کی جان خطرے میں، اس کو پتا تھا، اس کو بار بار وارننگز آ رہی تھی، میں نے اس کو بتایا، اس کے باوجود ایک دفعہ یہ پیچھے نہیں ہٹا، رائے حق سے پیچھے نہیں ہٹا، ڈرا نہیں۔ اور آخر میں یہ جو اس کو ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے، یہ جو مرضی لوگ کہیں، مجھے پتا ہے کہ یہ ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے اس کو جو مارا انہوں نے، اس کو شہید کیا، سارے صحافیوں جتنے بھی پاکستان کے صحافی ہیں، یہ آج آپ سب کے لیے ہے کہ آج آپ چاہے ارشد شریف کے سے متفق ہو یا نہ ہو، یا آپ دوسرے کیمپ میں بیٹھے ہوں اور ان چوروں کی حمایت کر رہے ہوں، یا آپ کے اوپر لفافے چلے ہوئے ہوں، ضمیر کے بیچے ہوئے ہوں آپ نے، پھر بھی میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ یہ ہے پاکستان کا وہ صحافی جو شاید ہی میں نے اتنا دلیر، ایماندار اور محب وطن صحافی دیکھا ہو جو بالکل اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹا، جان اپنی خطرے میں ڈال کے وہ کھڑا رہا رائے حق کے اوپر۔ اور آج ساری میری قوم کو اس کو سلام کرنا چاہیے۔ میں انشاءاللہ جو اپنی مارچ کرنے والا ہوں، میں آج میرا جو عزم ہے وہ کبھی بھی اتنا تکڑا نہیں تھا جتنا آج ہے، کیونکہ میں آج فیصلہ کر بیٹھا ہوں کہ ملک اب دو رائے پہ کھڑا ہے۔ ایک طرف یہ وہ سارے چور 30 سال سے 26 سال سے میں جن کے خلاف کرپشن کی جہاد لڑا ہوں وہ سب اکٹھے ہیں، ان کے ساتھ میڈیا ہاؤسز جو ان کے ساتھ پیسے بنا رہے ہیں وہ اکٹھے ہیں، ان کے ساتھ نامعلوم افراد وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بیرونی سازشیں جو چاہتی ہیں کہ پاکستان ایک کمزور مقروض ملک کے رہے تاکہ وہ غلام بن سکے، وہ ان کے ساتھ ہیں۔ اور ساری قوم جو آج اس سے تنگ ہے، میں آج ساری قوم کو کہتا ہوں کہ آج میرے ساتھ آپ نے کھڑا نہ ہو، نہ آج آپ میرے ساتھ نکلے، جب میں نکلوں گا تو عمران خان کو تو کوئی فرق نہیں پڑنے لگا کیونکہ اللہ نے تو اس کو سب کچھ دے چکا ہے، لیکن آپ کا مستقبل بھیڑ بکریوں والا ہونے والا ہے، جانوروں والا ہونے والا ہے۔ دو معاشرے، انسانی اور جانوروں کا معاشرہ۔ جانوروں کا معاشرہ ظلم کا مقابلہ نہیں کرتا، بھیڑ بکریاں نہیں ظالم کے سامنے کھڑی ہوتی، انسان، اور وہ بھی جو دنیا کا سب سے عظیم لیڈر، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو، اس امت کے اوپر تو ویسے فرض ہے کہ آپ یہ ظلم کے سامنے کھڑے ہوں، بھیڑ بکریوں نہ بنیں، خوف کے بت کی پوجا نہ کریں، یہ سب سے بڑا بت ہے۔ کوفہ
کوفہ کے لوگوں کو پتا تھا کہ حضرت امام حسین رائے حق پہ کھڑے ہیں، لیکن یزید کے ظلم کے خوف سے انہوں نے مسلمان کی تاریخ کا سب سے بڑا ظلم ہونے دیا، کیونکہ وہ ڈر گئے تھے۔ آج یہ قوم بھی، یہ جو حربے ہیں، یہ جو لوگوں کو ننگا کر کے 75 سال کے اعظم سواتی کو سوچے ننگا کر کے انہوں نے ٹارچر کی، کس چیز کے اوپر؟ کہ تنقید کر دی کسی کی، دنیا میں پاکستان کا مذاق اڑا، خوف پھیلانے کے لیے، ڈرانے کے لیے۔ ایک اسلام آباد میں جب سے ایک ڈرٹی ہیری آیا ہے، ڈرٹی ہیری وہ ہے، آپ نے وہ فلم دیکھی ہوگی ڈرٹی ہیری کی، کہ وہ ایک ایسا کوئی سپاہی تھا جو کہ بس بندوق کا ساروں کو ادھر ادھر گولیاں مارتا پھرتا تھا، اس کا نام ڈرٹی ہیری رکھا ہوا تھا۔ یہ اسلام آباد میں ایک ڈرٹی ہیری آ گیا، اور جب سے یہ آیا ہے کبھی کسی کو ننگا کر کے، ویسے اس کو ننگا کرنے کا کیا شوق ہے؟ یہ وہ لوگ، میرے پاکستان کی وکلا برادری، یہ جو مرحلے پہ ہمارا ملک کھڑا ہے، یہ آپ سب کے لیے چیلنج ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں تمہارے ایمان کو بار بار مشکلوں سے آزماؤں گا، بار بار آزماؤں گا۔ وہ کیوں کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تو میں کہا جی میں مسلمان ہو گیا بس، لیکن وہ کہتا ہے میں تمہارے ایمان کو آزماؤں گا مشکلوں سے، تاکہ پتہ چلے کہ کتنے پانی میں ہیں۔ یہ ہے اب اس ملک کے لوگوں کی ایمان کی آزمائش۔ لا الہ الا اللہ کے نعرے پہ ملک بنا تھا۔ اللہ ہم تیرے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتے، کیا ہم اب یہ ظلم کے بت کے سامنے جھکیں گے؟ کہ یہ جو انہوں نے ارشد شریف سے کیا ڈرانے کے لیے باقیوں کو، وہ جس طرح شیر نہیں، وہ حملہ کرتے ہیں، ڈراتے ہیں لوگوں کو، یہ بھینسوں کو، افریکن بفلو کو، وہ سب بھاگ جاتی ہیں، پھر پکڑ لیتا ہے ایک کو۔ یہ بھی ایک کو پکڑ رہے ہیں، کبھی کسی کو پکڑ لیا، کبھی کسی کو پکڑ لیا۔ میں ان کے سامنے نکلوں گا، اور انشاءاللہ جب تک میں نے فیصلہ کیا ہے، میرا فیصلہ ہے، جب تک میں زندہ ہوں میں ان ظالموں کا مقابلہ کروں گا، اور آپ نے سب نے اس میں شرکت کرنی ہے، کیونکہ یاد رکھیں اللہ نے نیوٹرل رہنے کی کسی کو اجازت نہیں دی، یا ایک طرف ہو یا دوسری طرف ہو، یا ان ڈاکوں کے ساتھ ہو اور یا راہ حق پہ چلو، ان کے سامنے کھڑے ہو۔ تو آپ کے اوپر خاص ذمہ داری ہے، آپ ہے پاکستان کی وہ کمیونٹی جو جانتی ہیں انصاف کیا ہے، رول آف لا کیا ہے۔ آپ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر عام آدمی سے زیادہ ذمہ داری ہے، اور اس لیے آپ نے اب میرے ساتھ چلنا ہے، اور اس ملک میں جو میں 26 سال پہلے نکلا تھا انصاف کی تحریک انصاف، اس ملک میں انصاف قائم کرنے کے لیے آپ سب نے میرے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ شکریہ۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ریفریشمنٹ کا انتظام باہر کیا گیا ہے۔ Oraya.